بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں، اور میری طرف سے عطا کی گئی برکت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس بندے پر لعنت بھیجتا ہوں، اور میری طرف سے پہنچائی جانے والی لعنت 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت سے ناراضی ہے، اللہ رب العزت سے دوری ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، روزانہ دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے لیکن مسجد میں نہیں جا رہا، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اور اللہ رب العزت سے تعلق قائم نہیں ہے۔ ماں رات کو بچے کے لیے 10 مرتبہ اٹھ رہی ہے لیکن فجر کی نماز کے وقت نہیں اٹھ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے تعلق نہیں ہے، اور جب اللہ سے تعلق نہیں ہے تو مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اب یہ سارا دن وظیفے کرتے رہے، ساری رات اللہ رب العزت سے مانگتا رہے، حرام کام کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے اور حرام پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، تو کیسے اس کی زندگی سنورے گی؟ کس طرح اللہ اس سے خوش ہوگا؟ کس طرح اس کے مصائب حل ہوں گے؟ کس طرح اس کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی؟ کس طرح یہ خوش رہ پائے گا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ؟ کس طرح یہ بہتر سلوک کر پائے گا؟ یہ شخص کس طرح، جو شخص اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے وہ شخص کس طرح دنیا میں خوش رہ پائے گا، آخرت میں خوش رہ پائے گا، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر پائے گا؟ جو شخص سودی کاروبار میں مبتلا ہے، سود کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے اور رب تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے، تو کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ انسان کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ کیسے انسان خوش رہے گا؟ کس طرح زندگی حسین ہوگی؟ تمہیں کس طرح زندگی میں لطف آئے گا؟ تمہیں کس طرح رب کا قرب حاصل ہوگا؟ کس طرح تم رب کی نعمتوں سے مالا مال ہوگے؟ رب کی خوشنودی کس طرح حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے اولاد، میں نے تجھے حکم دیا اور تو نے پیٹھ پھیر لی، اور میں نے تجھے روکا اور تو ڈٹا رہا، اور میں نے تیری پردہ پوشی کی تو تجھی ہو گیا، اور میں نے تجھ سے اعراض کیا تو تو نے کچھ پرواہ نہ کی۔ اے وہ شخص جب بیمار ہوتا ہے تو شکایت کرتا ہے، رونے لگتا ہے، اور جب تندرست ہو جاتا ہے تو سرکش بن جاتا ہے اور نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تجھے بندے بلاتے ہیں تو لبیک کہتا ہے، اور جب اللہ بلاتا ہے تب تو بے رخی اختیار کرتا ہے اور رب سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگے گا میں عطا کروں گا، تو مجھ سے دعا کرے گا میں تیری دعا کو قبول کروں گا، اگر تو بیمار ہوگا میں تجھے شفا دوں گا، اور اگر تو میری طرف آئے گا صحیح سالم رہے گا تجھے رزق عطا کروں گا، اور اگر تو میری طرف آئے گا تو تجھے قبول کروں گا، اور اگر تو توبہ کرے گا تو تیری توبہ کو قبول کروں گا، اور میں توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ معزز سامعین، ہمارا عمل یقین سے کیجیے، یقین ہی مین چیز ہے، یقین ہی اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک بار پکارتے ہی آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن بات یقین کی ہے، عقیدے کی ہے۔ دل میں یقین ہو اور عقیدہ ہو تو اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے، ہر بات مانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر التجا کو قبول کرتا ہے، ہر التجا مانتا ہے، لیکن ساری بات یقین کی ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین، یقین کیجئے۔
اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجیے۔ عمل کی ترتیب میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس عمل کی ترتیب بہت آسان ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 60 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور بسم اللہ سمیت پڑھنی ہے، اور سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک سانس میں جتنی مرتبہ ہو سکتا ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میں نے آج مسنون دعائیں بھی پڑھی ہیں، مسنون ذکر اذکار بھی کیے ہیں، آپ کے ساتھ تعلق کا جو ذریعہ تھا میں نے اس کو اپنایا ہے، آپ میرے مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ یا اللہ، اگر آپ میرے مسئلے کو حل نہیں فرمائیں گے تو کون فرمائے گا؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، میرا تو اس دنیا میں صرف آپ ہی ہیں، آپ ہی مالک ہیں اس دنیا کے، آپ ہی بندوں کے مالک ہیں، آپ ہی خالق ہیں اس دنیا کے، آپ ہی بندوں کے خالق ہیں، آپ سے ہی مانگنا چاہیے۔ میرے مالک، میں تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں، مجھے عطا کر۔ معزز سامعین، ہمیں تو اللہ رب العزت سے مانگنا بھی نہیں آتا۔ جس طرح بچہ اپنی ماں کے آگے روتا ہے، ماں سے اپنی بات منواتا ہے، ماں ایک دفعہ منع کرتی ہے، بچہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور چیخو پکار کرتا ہے، روتا ہے، رو رو کے بات منواتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے آگے عاجزانہ سلوک اختیار کر لیجئے، بالکل عاجز ہو کے دعا مانگیے، اللہ رب العزت کے آگے رو رو کے دعا مانگیے، اللہ رب العزت سے رو رو کے اپنی دعا کو منوائیے۔ جس طرح ایک بچہ رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے ماں سے اپنی بات کو منواتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بھی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو بندے کی یہ ادا بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے پر اپنا خاص کرم اور نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیجئے۔ اللہ کو یہ بھی ادا بہت پسند ہے، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نعمت سے نواز دے گا، آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ اس عمل کو عصر کی نماز کے بعد ضرور کریں، اور اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک سانس میں جتنی مرتبہ ہو سکے ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ پھر دیکھیے گا آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے قائم ہو جائے گا، اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو جائیں گے، اور آپ کو ہر نعمت سے نوازیں گے، آپ کی ہر مصیبت کو، آپ کی ہر مصیبت کو، ہر ٹینشن کو دور کر دیں گے، آپ کو ہر ٹینشن سے نجات مل جائے گی کہ اللہ، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، کہ میرا مسئلہ کون حل کرے گا، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں، میں کس کے در پہ جاؤں گی، میں کس کے در پہ جاؤں گا، میرے مالک تو ہی ہے میرا، ہمیں تجھ سے ہی ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، میرے مالک تو خاص کرم کر، اپنا خاص رحم فرما، تو مجھ کو عطا کر۔ تو پھر دیکھیے گا کہ کس طرح رب العزت آپ کو عطا کرے گا، آپ سے خوش ہو جائے گا، تو اس طرح آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے قائم ہو جائے گا۔ بس یہی عمل عصر کی نماز کے بعد کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو پر لائک کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بھی اسلام کی میٹھی میٹھی باتیں پہنچ سکیں، اور لوگ بھی ان میٹھی میٹھی باتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی سنور جائے، کوئی صراط مستقیم پر لگ جائے، کوئی نیکی کی راہ پر لگ جائے، تو اس سے بہتر کیا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اگر ہمارے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور سکتی ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اگر کوئی اس سے نیکی کی راہ پر لگ جائے گا، کوئی سیدھا راستہ اختیار کر لے گا، تو رب العزت آپ کو بہت بہت بے حد ثواب عطا کرے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اسلام کی میٹھی میٹھی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں،
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ آپ کا ہر مقصد، جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کا پورا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔